إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. آپ کو یاد ہوگا ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ روز اول سے اللہ تعالی نے دین کو، اسلام کو، اپنے قوانین کو، اپنی شریعت کو، اپنے ضابطۂ حیات کو اور لائحہ عمل کو اپنی وحی کے اندر رکھا ہے. کبھی بھی کسی نبی کے دور میں دین وحی کے علاوہ نہیں رہا، اور اگر کوئی امت وحی سے باہر نکلی تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی. جب تک کوئی امت بھی وحی کے اندر رہی، اپنا عقیدہ، اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی خوشی غمی اللہ کی وحی میں حاصل کرتے رہے، وہ کامیاب رہے. میں نے آپ کے سامنے سابقہ قوموں کی بڑی مثالیں پیش کی. اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا. قوانین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، میرے احکامات کے اعتبار سے آپ میرے وحی کے متبع ہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی. آپ اعلان کر دیں ان اتبع الا ما یوحى الی. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا تابع دار ہوں، متبع ہوں، پابند ہوں. اور اپنی امت کو بھی کہہ دیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تم بھی احکامات میں اللہ کی وحی کے متبع بن جاؤ. ختم. اور روز اول سے، یہ دوسرا نقطہ، روز اول سے اللہ تعالی نے کبھی بھی اپنے قوانین کے اندر، دین اسلام کے اندر، امت تو دور کی بات ہے، کسی نبی کی رائے کو بھی شامل نہیں کیا. قدم
کسی بھی نبی کی رائے کو اللہ نے دین میں شامل نہیں کیا. رائے کو رائے کا درجہ دیا ہے، دین کا درجہ نہیں ہو سکتا. جب کسی بھی نبی کی رائے کو اللہ نے دین کا درجہ نہیں دیا تو نبی کے بعد زمین پہ آنے والا کون شخص ہے، کون سی وہ ہستی ہے کہ جس کی رائے کو دین کا درجہ دیا؟ ختم. انبیاء میں سے کسی نبی نے بھی اگر اپنی زندگی میں اللہ کے قوانین، وہ تو الگ چیز ہے، دنیا داری میں اگر کسی نبی نے دنیا داری میں اپنی امت کو کوئی رائے دی، اللہ نے اس امت کی زبانی یا نبی کی زبانی یا اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے بتا دیا یہ رائے ہے، دین نہیں. ختم. یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں. سابقہ انبیاء کی میں کیا مثالیں دوں؟ میں آپ کے سامنے چند مثالیں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیتا ہوں. آپ کو اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلی لڑائی ہوئی، پہلا مارکا ہوا جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں، اس کا نقشہ آپ احادیث میں ذرا ڈھونڈیں اور تلاش کریں. وہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ لڑائی سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو میدان بدر میں لے گئے ترتیب دینے کے لیے کہ کل ہمیں کہاں ہونا چاہیے، کس سمت میں ہونا چاہیے. دشمن اس سمت میں آ چکا ہے، ہمیں کس سمت میں ہونا چاہیے. اس میں یہ سمت کا انتخاب کرنے کے لیے نبی علیہ السلام ایک دن پہلے صحابہ کرام کو غزوہ بدر کے میدان میں لے گئے. نبی علیہ السلام نے سروے کیا، میدان کا سروے کیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، کل ہمیں یہاں ہونا چاہیے. جس وقت نبی علیہ السلام نے ایک جگہ کا، ایک سمت کا انتخاب کیا، آپ نے اپنے سامنے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جس کا چہرہ اترا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، ہمت نہیں کر رہا. پیغمبر کے سامنے کون ہمت کر سکتا ہے؟ بڑی جرأت کے ساتھ آہستہ آگے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کرتا ہے، اللہ، ایک دبے لفظوں میں ایک سوال کرتا ہے نبی علیہ السلام سے، ارائین ام بالوحی یا رسول اللہ. آپ غور کریں، ارائین ام بالوحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ انتخاب اس جگہ کا جو کیا ہے یہ آپ نے اللہ کی وحی سے کیا ہے یا اپنی رائے سے کیا ہے؟ اللہ، سوال کرو. آپ نے یہ جو انتخاب کیا ہے اس جگہ کا، ارائین ام بالوحی، یہ انتخاب اللہ کی وحی سے کیا ہے یا آپ نے اپنی رائے سے کیا ہے؟
اور کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بل بالرائے، یہ میرا انتخاب میری ذاتی رائے سے۔ حدیث میں آتا ہے اس صحابی کے چہرے پہ رونق آ گئی، اس صحابی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اس وقت آپ کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں جنگی مہارت مجھ سے بڑھ کر کسی میں نہیں ہے۔ جنگی مہارت اللہ نے میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ جنگی مہارت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی وحی سے انتخاب تھا ہم خاموش تھے، اس میں بہتری ہوگی۔ اگر انتخاب آپ کی رائے سے ہے تو جنگی حوالے سے یہ انتخاب صحیح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فوراً اس جگہ کو چینج کر دیا۔ اس جگہ کو آپ نے کیا سمجھا اس حدیث سے؟ اگر کائنات کا امام افضل الانبیاء بھی اپنی رائے سے کوئی کام کرے تو اس کو بھی اللہ تعالی دین کا درجہ نہ دے، حکم دے صحابہ سے مشورہ کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشاورت سے کام لیا کریں، مشورہ لے لیا کریں۔ آپ غور تو کریں کہ آپ کس کی رائے کو دین سمجھو گے۔ صحابی کی زبانی اللہ نے واضح کر دیا کہ آپ پیغمبر سے پوچھیں۔ صحابی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، آپ پیغمبر سے پوچھیں یہ انتخاب آپ کی رائے سے ہے یا اللہ کی وحی سے، تاکہ کائنات والوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ وحی کس کو کہتے ہیں، رائے کس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ شرعی احکام میں اور سنو شرعی احکام میں قرآن واضح کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ شرعی احکام میں پیغمبر اپنی زبان کو اللہ کی وحی کے بغیر ہلا نہیں سکتا۔ شرعی احکام میں وقت کا نبی بھی اپنی زبان کو اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں دے سکتا۔ دنیا داری میں رائے دے تو اس کی حیثیت رائے کی ہے، اس کی حیثیت رائے کی ہے۔ یہ پیغمبر کی ذات سے حوالے دے رہا ہوں، پھر بعد والے چاہے کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، وقت کا کتنا بڑا امام ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، رائے اور وحی میں فرق کرو۔ رائے اختیاری چیز ہے، وہی حجت ہے، حجت ہے، حرف آخر ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ علماء سے نہیں سنی کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تھے، آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، انصاریوں کو، مدینہ میں کھجوروں کے باغات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ تعبیر کرتے ہیں، تعبیر سمجھتے ہیں۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ نر کا بیج، نر کھجور نر بھی ہے مادہ بھی ہے۔ نر کھجور کا بیج مادہ کھجوروں کے اندر چھڑکتے ہیں، ابھی خالی بیج نکلا ہے، کھجور نہیں بنی۔ تو نر کھجور کا جو بیج ہوتا تھا اس کو نکالتے اور مادہ کھجور کے اندر چھڑکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟
یہ کیا کرتے ہیں؟ انصار نے بتایا اللہ کے رسول اگر ہم ایسا نہ کریں، اگر ہم یہ پیمند کاری نہ کریں، یہ ملاپ نہ کریں، اللہ نے کہا نا کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑا رکھا ہے، ہر چیز میں جوڑا رکھا ہے۔ اللہ آپ کی سائنس تو آج کہہ رہی ہے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کہ یہ ملاپ ہے، یہ پیوند ہے۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑا رکھے، ہر چیز میں جوڑا۔ اللہ کے قانون کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ تو ہم اگر ایسا نہ کریں، صحابہ نے کہا اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر کھجوریں کیا ہوتی ہیں؟ خستی ہوتی ہیں، ان میں گٹھلی نہیں ہوتی۔ گٹھلی کا بھی ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حلال جانور کا گوشت آپ خرید کرتے ہیں، حالانکہ آپ ہڈی کھاتے نہیں ہیں، لیکن ہڈی والا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لذت والا گوشت وہی ہے جو ہڈی والا ہو، ہڈی سے الگ جو گوشت ہے اس میں کوئی لذت نہیں ہے۔ کھجور گٹھلی والی ہو لذیذ ہے، بغیر گٹھلی کے جو کھجوریں ملتی ہیں ان میں کوئی لذت نہیں ہوتی، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ صحابہ نے کہا کہ اگر ہم ایسا نہ کریں، کھجوریں خستی پیدا ہوتی ہیں بغیر گٹھلی کے۔ آپ نے فرمایا کہ میری عقل میں تو یہ بات نہیں آ رہی، میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، یہ تو پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے یہی نوٹ کیا کہ نبی علیہ السلام اس تعبیر کے حق میں نہیں، اب اس تعبیر کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگلے سال صحابہ کرام نے تعبیر نہیں کی، تعبیر نہیں کی۔ صحیح مسلم اٹھائیں، تفسیر ہے، تعبیر نہیں کی۔ کھجوریں تیار ہو گئی، پک گئی، توڑ لی گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے حکم پر ہم نے اس سال تعبیر نہیں کی، کھجوریں ساری خستی ہے، مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں، جبکہ ہمارا ذریعہ معاش یہی ہے۔ مدینے کی کھجور ملک شام میں جاتی ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس سال اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، مدینے کی منڈی کھجوروں کے ساتھ بھری پڑی ہے، ساری خستی ہیں بغیر گٹھلی کے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم اٹھائے، آپ نے سنو، صحابہ کو جمع کیا، مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے میرے پیغمبر نے خطبہ دیا، انما انا بشر مثلکم اذا امرتکم من امر دنیاکم فانما انا بشر۔ لوگوں، اگر دنیا کے معاملے میں میں تمہیں کوئی رائے دوں تو سن لو، میری رائے کی بھی وہ حیثیت ہے جو تمہاری رائے کی حیثیت ہے۔ جب میں تمہیں، اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبانی کہلوا رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی ذاتی رائے تھی۔ کیا تھی؟ رائے میں اور وحی میں فرق کرو، وحی اور رائے کا تقابل مت کرو۔ آج امت نے تقابل کیا ہوا ہے اور رائے کو ترجیح دے رہے، وحی پر ترجیح دے رہے، ظلم یہ ہے۔ اذا امرتکم من امر دنیاکم، لوگوں جب میں دنیا کے کسی معاملے میں کوئی رائے دوں، فإنما أنا بشر مثلکم، تو سن لو میری حیثیت بھی تمہاری طرح ہے، جس طرح تمہاری رائے میں غلطی ہو سکتی ہے محمد کی رائے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُم مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ
فخذوا بہ، لیکن جب میں دین کے حوالے سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو اس کو لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے محمد غلطی نہیں کر سکتا۔ کتنی بات واضح ہو گئی۔ وہ تقابل کرنے والوں، کتنی بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ آپ نے وہ بخاری کی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے لیے مدینے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے تو مسجد نبوی کے دروازے پر آپ نے مغیث کو دیکھا، مغیث کو رضی اللہ عنہ، کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے کو پکڑ کر کھڑا ہے، سر جھکا کر زار و قطار رو رہا ہے۔ جو بھی صحابی آتا اور آ کر مغیث سے پوچھتا، مغیث کیا ہو گیا، مغیث کیا ہو گیا؟ آپ کو یہاں مسئلہ بتا دوں، مغیث ایک قبیلے کا غلام تھا، ایک قبیلے کا غلام تھا، اس کی گھر والی کا نام تھا بریرہ، بریرہ وہ بھی لوڈی تھی، وہ بھی کیا تھی؟ خامد کا نام مغیث، مغیث زر خرید غلام، بیوی کا نام بریرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی لوڈی تھی۔ بریرہ کی سیدہ عائشہ کے ساتھ دوستی تھی، آتی تھی، بیٹھی رہتی، گپ شپ لگاتی، ماحول دیتی، پھر مالکوں کے ہاں چلی جاتی، کام کرتی، کام کاج سے جب فارغ ہوتی ڈائریکٹ سیدہ عائشہ کے پاس آ جاتی، فارغ وقت سیدہ عائشہ کے ساتھ گزارتی تھی، دوستی لگ گئی۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بریرہ سے کہا کہ ایسا کرو، اپنے مالکوں سے پوچھو تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ کیا لیتے ہیں۔ دوستی تھی، چلو اس کو آزاد کرا دو۔ طویل حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ بہرحال سیدہ بریرہ کو سیدہ عائشہ نے آزاد کروا دیا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر میاں بیوی دونوں زر خرید غلام ہوں، دونوں زر خرید غلام ہوں، ان میں سے کوئی ایک اگر آزاد ہو جائے، مثلا بیوی آزاد ہو جائے، اس کو حق حاصل ہے، چاہے تو اپنے خامند کو خامند بنا کے رکھے، اگر چاہے تو اس کو کہہ دے آج کے بعد وہاں سے آزاد ہو چکی ہوں اور تجھ سے بھی آزاد ہوں، آج کے بعد میں نہ تیری بیوی ہوں نہ تو میرا خامند ہے، اختیار تھا۔ اب چونکہ اتفاق ہے، اتفاق ہے، مغیث حد درجہ بریرہ سے محبت کرتا تھا اور اتفاق بریرہ کو حد سے زیادہ نفرت تھی۔ محبت انسان کرتا نہیں، محبت ہو جاتی ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ جسم کے سارے حصے انسان کے تابع ہیں، دل کو تابع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب بریرہ چونکہ آزاد ہو گئی تو اس نے آزاد ہوتے ہی مغیث سے کہا، مغیث میں تو آزاد ہو گئی ہوں اور آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیری بیوی ہوں نہ تو میرا خامند ہے۔ اوہو، محبت والا معاملہ ہو اور یہ جملہ کیسی چوٹ لگتی ہے، ایسی چوٹ کہ دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ مغیث نے خالی نماز کے وقت کی انتظار کی، نماز کا وقت ہو گیا، آ کر دروازے کو چمٹ کر زاروں قطار رونے لگ گیا، تاکہ ہر صحابی آئے گا میری داستان سنے گا، اللہ کے نبی کے آگے سفارش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ بریرہ رجوع کر لے۔
اب جو بھی آتا، ابو بکر آتا، عمر آتا، علی، عثمان رضی اللہ عنہ، مغیث کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ ایسا ہو گیا، میری تو زندگی ختم ہو گئی، میرا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام بھی گزرے، آپ سمجھ گئے۔ نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے صحابہ نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا، مہربانی فرمائیں۔ بریرہ کو آزاد بھی تو سید عائشہ نے کروایا ہے، چلو آزاد ہو گئی ہے، مہربانی کرے، مہربانی کرے، مغیث کو یہ جملہ نہ کہے، اس سے آزادگی علیحدگی نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بریرہ سے بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، بریرہ سید عائشہ کے ساتھ بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام نے بلا لیا بریرہ کو۔ قربان جائیں، بریرہ نبی علیہ السلام سے بھی دین سیکھ رہی ہے اور سید عائشہ کی خاص شاگردن ہے، علم کا سمندر بن چکی ہے بریرہ، دین کو جانتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسئلہ آپ کو بتانا ہے سنو، جو بات آپ کو بتانی ہے وہ سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ، پوری مسجد مغیث کی سفارشی ہے، میں محمد بھی سفارشی ہوں۔ اللہ، کسی کا دل توڑنا بریرہ اچھا نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، اس کو راستہ نظر نہیں آتا۔ بریرہ ذرا مسجد نبوی کا دروازہ چل کر دیکھ تو صحیح، آج مسجد نبوی کی گلی مغیث کے آنسو کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ بریرہ پوری گفتگو پیغمبر کی سنتی رہی، پوری گفتگو۔ اللہ، آخر میں کیا کہا؟ اتشیر ام تامر، اللہ، اتشیر ام تامر، اے اللہ کے نبی مجھے اتنا بتا دیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مشورہ ہے یا اللہ کی وحی ہے؟ اللہ، یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے میرے پیغمبر، میری ذات آپ پر قربان ہو جائے، آپ اتنا بتا دیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا اللہ کی وحی ہے؟ اگر اللہ کی وحی ہے تو بات ختم، محبت ہے یا نہیں ختم، اگر آپ کی رائے ہے تو آپ بتا دیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بریرہ کی زبانی امت کو بتا رہا ہے کہ وحی کیا ہوتی ہے، رائے کیا ہوتی ہے۔ آج تک امت کو سمجھ نہ آ سکی، آج تک امت رائے کو دین بنا کر بیڑا غرق کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بریرہ کو دیکھا، اے بریرہ کیا تیری ذہانت ہے، کیا تیرا علم ہے، کیا تیری دور اندیشی ہے، کیا تیری فہم ہے، کیا تیری فراست ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ یہ میری رائے ہے، کیونکہ اللہ کی وحی میں تمہیں اختیار ہے، اللہ کی وحی میں تمہیں اختیار ہے، اس کو خامد رکھو یا نہ رکھو، یہ میری رائے ہے۔ سیدہ بریرہ کہتی ہے اللہ کے نبی اگر آپ کی رائے ہے تو رائے میں اللہ نے بریرہ کو اختیار دیا ہے، میں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو قبول کرتی ہوں اور مغیر میرا خامد نہیں ہے۔ جاؤ علماء سے پوچھو، یہ جتنے واقعات بتائے ہیں بتاؤ، کیا یہ میرے پیغمبر کے بے ادب تھے، گستاخ تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانی دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، قوانین اللہ کی وحی میں ہیں، فرق کرو۔ اگر کسی موڑ پر پیغمبر نے رائے دی
تو اللہ نے اس رے کو رے رکھا اور یا نبی کی زبانی یا صحابہ کی زبانی یا اپنی زبانی اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے پیغمبر کی رے ہے. آپ کے سامنے وہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی دو بیویاں آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہی ہیں. میرے پیغمبر کی دونوں بیویاں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر تو آتے ہیں ہماری باری والے دن، جب ہماری باری ہوتی ہے ہمارے گھر میں آتے ہیں، دن بھی گزارتے ہیں رات بھی گزارتے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام روزانہ عصر کی نماز کے بعد زینب کے گھر ضرور جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوکن کی کہانی بڑی حساس کہانی ہے، حساس کہانی ہے. سوکن کا معاملہ بڑا مشکل ترین دنیا کا معاملہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے پیغمبر کی بیویاں ہیں، کیوں نہ کہوں یہ امہات المومنین ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں. غور کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. ایجنسیوں کو لگا دیا، پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد سیدہ زینب کے گھر جاتے ہیں، وہ شہد کا شربت پلاتی ہے، شہد کا شربت پیغمبر کو پلاتی ہیں. اللہ کے نبی وہ پینے کے لیے جاتے ہیں. اب انسان ہے، انسانی تقاضے کے تحت انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں. ان دونوں نے کہا، فیصلہ کر لیا پیغمبر جب تمہارے گھر آئیں یا میرے گھر آئیں شہد پی کر، اگر تمہارے گھر آئیں یا میرے گھر آئیں ہماری بات ایک ہونی چاہیے کہ آج کیا آپ نے کھایا ہے یا کیا پیا ہے. جو چیز بھی آپ نے کھائی ہے یا پی ہے اس کے ذائقے میں بو ہے، بدبو ہے. انسان ہے، انسان ہے. ہمارا فکر اور منہج بڑا واضح ہے، واضح. یہی ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے. وہاں جس دن گئے تو وہاں بھی یہی بات. نبی علیہ السلام آج کے بعد میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا بلکہ شہد کے شربت کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اللہ، یہ فیصلہ میرے پیغمبر کا ذاتی تھا. کیا تھا؟ اور لوگوں کیا تھا؟ ذاتی تھا. ذاتی فیصلے اور وحی میں فرق نہیں کرتے. ذاتی فیصلے اور وحی میں فرق کرو. میرے پیغمبر کی یہ زبان سے جملہ نکلا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج. اے میرے پیغمبر، اللہ نے ڈانٹ پلا دی. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں کیوں نہ کہوں جب حلال و حرام کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہے تو پیغمبر کے بعد وہ کون ہے جس کے حلال کو حلال سمجھو، جس کے حرام کو حرام سمجھو؟ کوئی ہے؟ یہ فرق کرو، یہ سمجھو. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک
تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو؟ اللہ نے اپنی وحی کی زبانی بتا دیا. اب بتاؤ، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی نے یہ کام کیا، یہ نبی نے ایک بات دیا، اگر میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے جذبات سے کوئی کام کیے تو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے بتا دیا، صحابہ کی زبانی بتا دیا، پیغمبر کی زبانی بتا دیا. یہ جذبات تھے، اللہ کی وحی نہیں تھی، اس لیے پیغمبر کو متبع کر دیا گیا. کوئی نقطہ تو بتائیں جو رائے ہو اس کو دین میں شامل کیا گیا ہو. دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اللہ کی وحی سے خارج دین کا کوئی ایک نقطہ بھی نہیں ہے. یہ بات جس کے دماغ میں آ گئی وہ کامیاب ہے، جو نہ سمجھ سکا وہ ناکام انسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وحی اور رائے کے درمیان فرق کرنے اور وحی کو دین، اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے.